الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وشاهدنا ومشهودنا ومحمودنا وغوثنا وغياثنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محبت سے ذکر کرنا چاہیں اچھا سمجھتے ہیں ذکر کو ضرور کریے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حمد و صلاة کے بعد اس باری تعالیٰ کی حضور حمد کا نذرانہ اس کے پیارے حبیب سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم جاہد دو عالم حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار اقدس میں محبت سے مختصر سا نذرانہ ہم نے پیش کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے میرے دوستوں بزرگوں آج ابھی میں نے آیت کریمہ قرآن مجید کے حصے سے تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي تم میرا ذکر کرو فَاذْكُرُونِي تم میرا ذکر کرو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں اذکرکم تمہارا چرچا کروں گا تمہارا ذکر کروں گا واشکروا لی تم میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور ناشکر نہ بنو شکر کرو اور ناشکر نہ بنو مقصد صبر کرو کوئی ایسی چیز تمہیں نہ ملے جو دوسرے بھائی کو ملتی ہے تو اس پر کفریات کلمات ادا نہ کرو ایسا نہ کہو کہ اللہ نعوذ باللہ مجھے نہیں دے رہا اسے دے رہا مقصد یہ فرمایا کہ وشکرونی جب شکر ادا کرتے ہو تو ناشکر مت بنو انشاءاللہ تمہیں بھی عطا کر دیا جائے گا جیسا کہ دوسروں کو عطا ہوا تو اذکر
فذکرونی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا. آج اس پہ ہم غور کریں گے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام سرکار دو جہاں محبوب عالم حضور پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے ساتھ ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں فذکرونی. دنیا میں رہ کر اللہ کا بندہ، دنیا میں رہ کر اللہ کا بندہ دنیا کی ساری چیزوں سے بچاتا یعنی اپنے جسم کو ظاہر دنیا کا حصہ سمجھتا ہے، چلنے کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، بچوں کو پالنا، روزی کمانا، سارے کام کرنا، سارے کام وہ جسمانی کرتا ہے. وہ بظاہر تو دنیا میں رہتا ہے کرتے ہوئے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کا قلب اور اس کی روح عرش پر ہونی چاہیے. اس کا قلب اور اس کی روح جو ہے اللہ کی یاد میں معمور ہونی چاہیے. اگر وہ کوئی کام ایسا کرتا بھی ہے دنیا کا تو کوئی بھی کام کرے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ یہ میں تجارت کر رہا ہوں، یہ میں بزنس کر رہا ہوں، تو اس کام میں وہ کام کرے گا جو اللہ رب العزت نے اسے حکم عطا فرمایا. تو پھر وہ بندہ اس دنیا میں رہ کر بھی اللہ کا ذاکر ہوگا. اور وہ ذاکرین اللہ فرماتا ہے، اللہ کا بھی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ذاکرین جو میرا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں کہ نیک ہیں، دنیا میں رہ کر مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، اس حالت میں کہ وہ دنیا والے نہیں بنے، دنیا میں مشغول نہیں ہو گئے، دنیا میں کھو نہیں گئے، دنیا کی چاہت میں ایسے نہیں ہو گئے کہ مجھے بھول گئے، مجھے یاد رکھ رہے ہیں. تو ایسے ذاکرین کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب وہ یہاں ذکر کرتے ہیں تو پھر میں اس کا اجر عطا فرماتا ہوں. اجر کیسا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی آیت کریمہ میں آتا ہے کہ ثم دنا فتت ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اے ایمان والو، اے نیک ایمان والو، اے عمل صالح کرنے والو، جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. پھر تیرا ذکر ہے بندے قیامت تک نہیں بند ہوتا، بلکہ قیامت کیا جنت میں جا کر بھی تیرا ذکر بند نہیں ہوگا، وہاں بھی اللہ تیرا ذکر کرے گا. یعنی فذکرونی، تو یہاں ذکر کر، اللہ رب العالمین عرش پر تیرا ذکر کرے گا. مقصد کیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کو اس صورت میں یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اس دنیا میں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تو یہاں جہر میں ذکر کرتا ہے یا تو خفی میں ذکر کرتا ہے، یعنی تو اگر دل میں ذکر کرتا ہے میرا، تو میں رب تیرا عرش پر تیرا دل میں ذکر کرتا ہوں. اللہ وہ تیرا ذکر کرنا اور اس کا ذکر کرنا کیا تمہاری فضیلت ہے اگر تم یہاں ذکر کرو. اگر تم یہاں آواز سے ذکر کرتا ہے تنہائی میں، تو میں وہاں تیرا آواز سے تنہائی میں ذکر کرتا ہوں. یہاں تم مجمع میں ذکر کرتا ہے، مجمع جمع کر کے ذکر کرتا ہے میرا، تو میں تیرا ذکر فرشتوں کو، انبیاء کرام کو، صالحین کو بلا کر اس تیرے مجمع سے کروڑوں بہتر مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تیرا چرچا کرتا ہوں. تو ان اللہ کے چرچا کرنے والوں میں کوئی مثال، کوئی ایگزامپل، تو اس ایگزامپل آپ دیکھ لیں. اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ میں سے کوئی شاید اس دور میں ہو گئی نہیں، نہ میرے جیسا. کیا برسے ہزاروں برس گزر گئے، 1100-1200 برس گزر گئے بزرگوں کو. آج تک ہر دنیا کے خطے کے اوپر جہاں کہیں مقرر، جہاں کہیں کتاب لکھنے والا، جہاں کہیں محدث کوئی بات لکھتا ہے تو ان بزرگوں کا حوالہ ضرور دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان دیکھیں، سبحان اللہ، کہ کیا شان ہے. دیکھیں شکاگو کے اندر بھی ہر 11 تاریخ کو یہاں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شکاگو سے کیا مقصد؟ دنیا کا کوئی ایسا خطہ بتا دیں
انشاءاللہ جہاں میرے پیر سیدنا غوث العظم کا ذکر نہ ہوتا ہو، خواجہ غریب نواز کی بات نہ ہوتی ہو، بابا فرید کی بات نہ ہوتی ہو، داتا گنج بخش کی بات نہ ہوتی ہو، بختیار کاکی علیہ رحمت الرضوان کی بات نہ ہوتی ہو، تو کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا تو اللہ نے کہا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ تو یہاں کتنا ذکر کرے گا؟ 10 سال۔ کتنی عمر؟ 20 سال۔ کتنی عمر؟ 30 سال، 40، حد 100 بہت ہے، 100 سال تو میرا ذکر کرے گا بس، اس کے بعد تو عمل ختم، پھر تو تیرے پاس کچھ کرنے کو نہیں نا، قبر میں جانے کے بعد تو تیرا ذاتی عمل تو کچھ نہیں ہوگا کہ وہاں تو مجھے یاد کر سکے گا یا میرا ذکر کر سکے گا جس کا میں ثواب عطا کروں گا، جو جزا ہے وہ یہی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تو یہاں میرا ذکر کر کے جب قبر میں آتا ہے تو تب میرا ذکر تیرے لیے، تیرا ذکر میرے پاس جاری و ساری رہتا ہے، دنیا تیرا ذکر کرتی رہتی ہے۔ آج ہزاروں برس ہو گئے غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، آج 800-900 برس ہو گئے خواجہ غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے، آج برس ہو گئے داتا گنج بخش کا ذکر ہو رہا ہے، ان بزرگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان علماء کرام کا ذکر ہو رہا ہے، ان محدث امام بخاری کا ذکر ہو رہا ہے جس کو ہر حوالے سے، ہر حدیث سے ہر عالم ثابت کرتا ہے کہ یہ امام بخاری نے فرمایا، تو اس کا نیک باتوں میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنا وعدہ دیکھیں کیسا نبھا رہا ہے کہ اس کا چرچا ہو رہا ہے، اس کا چرچا ہو رہا ہے اور چرچا ہوتا رہے گا، اور چرچا کب تک؟ تو 100 سال رہنے کے بعد چلا جائے گا، اس کے بعد جب جنت میں بھی تو جائے گا نا، جب بھی اللہ فرمائے گا دیکھو میرے ذاکرون، میرے ذاکرین کی محفل دیکھو، یہ میرے سارے ذاکرین لوگ ہیں جو جنت میں بیٹھے ہیں، وہاں بھی تمہارا ہمارا ذاکرینوں کا، اللہ کے ذکر کرنے والوں کا چرچا ہوگا۔ چنانچہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابن داؤد ماجہ شریف سبحان اللہ اور دیگر کثیر حدیث پاک میں یہ بہت طویل حدیث، بہت مشہور حدیث، اتنی طویل حدیث ہے ماشاءاللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ صحابیوں ذکر کرنے والوں کا رتبہ جانتے ہو کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اعلم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اللہ کے کچھ فرشتے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے سیاحی کرتے ہیں دنیا میں، کچھ فرشتے، میں نے کچھ کا نام سے مراد یہ نہ ہو کہ 10-20، کچھ اللہ کے فرشتوں کی تعداد تو کوئی آج تک لکھ نہیں سکا، بتا نہیں سکا، کسی کتابوں میں تک نہیں آئی، کروڑوں کو کتنے، اللہ اکبر اللہ چاہے تو، لیکن کچھ فرشتے سے مراد لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے۔ آپ موازنہ کریے گا اس حدیث کے حوالے سے کہ اتنے فرشتے سیاحی کرتے ہیں، مخصوص سیاحی کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سیاحی کرتے ہیں؟ بولے ہاں، وہ گلی گلی گھر گھر در در گھومتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ در در گھومو، در در جاؤ جاؤ۔ یا رسول اللہ وہ کرتے کیا ہے؟ بول اللہ فرماتا ہے وہ میرے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، فرشتے میرے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں جمعے کی نماز میں اللہ کا، انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کی ہر بات سچ ہے، حق ہے، اور سرکار کی ہر بات سچ ہے، ہم مانتے ہیں سرکار نے فرمایا جہاں ذکر ہوتا ہے تو وہاں فرشتے کرتے کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے پروں سے جتنی محفل ہوتی ہے، جتنا احاطہ جگہ کا ہوتا ہے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان نورانی جگہ کو، اپنے نورانی پروں کو نورانی محفل سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر یہ جو خلا زمین سے لے کر آسمان تک کتنی بلند، کہیں 500 میل کا فاصلہ، کہیں 500 سالوں کا فاصلہ آتا ہے، جس بات میں اتنے فاصلے میں سارے فرشتے در زوک 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 آسمانوں تک رہتے ہیں چپک کے، کس قدر چپک کے کہ کوئی خلا باقی بیچ میں نہیں رکھتے، کوئی صف میں خلا باقی نہیں رکھتے۔ یہ فرشتے اس طرح ایک دوسرے کو سن سن کر آمین کہتے ہیں، اور جو آپ لوگ ہم ذکر کرتے ہیں وہ کوئی محبت والا اس محفل پاک میں عز و انکساری اور بہت ہی محبت والا، دردید اللہ کا یاد کرنے والا دل سے اس ذکر کو سنتا ہے اور 2 آنسو بہا دیتا ہے، یا دل میں روتا ہے، یا دل اللہ کی یاد میں تڑپتا ہے اس ذکر سے، تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری محفل جب تک اختتام نہیں ہوتی، آخر کے جب محفل جب روانہ ہوتی ہے، آخری آدمی یہاں سے روانہ ہوتا ہے، تب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صحابہ سے فرمائے گا اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ اعلم، واللہ اعلم، اللہ کو علم ہے
کہ کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ نے ڈیوٹی لگائی, اللہ نے سب کچھ کیا, پھر اللہ پوچھ رہا کہ واللہ اعلم. میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو یہ ذاکرین کا رتبہ دیکھو, ان کا مرتبہ دیکھو, اللہ کے ذکر کرنے والوں کا مرتبہ دیکھو کہ اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو. اس لیے پوچھ رہا ہے کہ فرشتوں کی زبان سے وہ بات نکلے کہ میرے ذاکرین میرا ذکر کر رہے ہیں نا, وہاں میرا ذکر اس محفل میں ہو رہا تھا نا وہاں, تو ذاکرین کا ذکر کرنے کا بابت فرشتے فرمائیں گے یا رب العالمین ہم تیرے ان پاک بندوں کی محفل میں, ان پیارے بندوں کی محفل میں گئے تھے جہاں تیرا ذکر ہو رہا, سارے اللہ اللہ کر رہے تھے, اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے, کچھ رو رہے تھے, کچھ کیا کر رہے تھے, کچھ قرآن مجید پڑھ رہے تھے, کچھ اس محفل میں تیرا درس سن رہے تھے, اور درس سنتے سنتے بھی اور اپنے آپ کو تیری یاد میں بسائے ہوئے تھے, تیرے یاد میں کھوئے ہوئے تھے, تڑپ رہے تھے تیری یاد میں. اللہ فرمائے گا اچھا اے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ بولے یا فرشتے نے یا رب العالمین انہوں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے, تو ذرا یہ تو بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیسے تڑپیں, ابھی نہ دیکھ کر وہ مجھے ایسا تڑپ رہے ہیں, تو اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو فرشتے فرماتے ہیں اشد الذکر یا رب العالمین. فرشتے فرماتے ہیں تو وہ ساری زندگی تیرا ذکر ہی کرتے رہیں, ہر لمحہ تیرا ذکر کرتے رہیں. باری تعالیٰ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ جتنے لوگ وہاں موجود تھے دیکھو, اور ان سب کو میری طرف سے بخشش کا عندیہ سنا دو. میں نے پوری محفل والوں کو بخش دیا, میں نے پوری محفل والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جو محبت سے میرے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے تھے. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس میں سے ایک فرشتہ اٹھے گا, تو یا رب العالمین ایک التجا ہے, بولو وہ تو ٹھیک ہے کہ ساری محفل اللہ کا ذکر کر رہی تھی, بہت طویل حدیث ہے, کافی 3.5-4 پیج کی حدیث بتا گئی ہے, تفصیل یہ بھی نہیں کر رہا ہوں میں, تو مختصر سی 2-4 باتیں آپ سے اس میں لے کے کر رہا ہوں کہ وہ ایک ایسا شخص بھی تھا اس محفل میں کہ جو محفل میں نہیں آیا تھا, محفل اللہ والے ذکر کر رہے تھے اس ذکر تیرا ذکر, لیکن وہ وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا یہ کیا مجمع لگا ہے, تو وہ دیکھنے کے لیے کام سے جا رہا تھا, کسی گھر کے کسی کام سے, گروسری خریدنے جا رہا ہو, کچھ کام کرنے جا رہا ہو, وہ کام کرنے جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ مجمع لگا ہے, اللہ والے ذکر کریں, جب دیکھیں کیا ہو رہا ہے, بس وہ دیکھنے آیا, تھوڑی دیر دیکھ کے بس وہ نہ اس نے نیت کی, نہ اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے ذاکرین کے ساتھ بیٹھ کر میں ذکر کروں گا, بس وہ کھڑا رہا. تو اللہ اس کا کیا کریں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جاؤ اس کو بھی بخش دو, کیونکہ وہ ذاکرین کے پاس آ گیا, تو ذاکرینوں کے صدقے میں, اس ذکر کرنے والے کے صدقے میں اس کو بھی بخشتا ہوں اور اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تو میرے دوستوں, اللہ کا ذکر کرنے والوں کی محفلوں کا رتبہ, اللہ کے ذکر کرنے والوں کی باتیں کرنے والوں کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے, بہت اولا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, اسی لیے سرکار علیہ السلام نے بہت ساری تعلیم فرمائی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے حدیث بات بڑی خوبصورت حدیث بات یاد آ رہی, جب آپ فرماتے ہیں کہ میں آخری وقت, آخری دم جب سرکار علیہ السلام سے میں ملا, تو میری آخری ملاقات ہوئی, تو میں نے سرکار علیہ السلام سے ذکر کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے ہر کام میں آسانی ہو جائے. اللہ اکبر. معاذ, حضرت معاذ بن جبل کو فرماتے ہیں معاذ سن, اللہ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے, پھر اللہ اس کے گناہ نہیں دیکھتا, اس کے اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند آتا ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے. اور یاد رکھ, جو اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو بخشش کا پروانہ عطا. تو اللہ کے ذکر میں کتنی بلندی ہے میرے دوستوں بزرگوں. ایک حدیث پاک اور بھی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ بتا دیجئے نصیحت مجھے. سرکار فرماتے ہیں جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو اللہ کو یاد کر, اپنے گناہ کی بخشوانے کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر. اور اگر تو نے اعلانیہ گناہ کیا ہے, غور سے سنیے گا, اگر تو نے اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اعلانیہ بخشش کی دعا مانگ, اور اگر تو نے خفیہ گناہ کیا ہے, چھپ کر گناہ کیا ہے, تو اللہ سے چھپ کر دعا مانگ. جیسا گناہ کیا ہے ویسی دعا مانگ, اللہ رب العزت تجھے بخش دے گا, تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا, تجھے اپنے کرم میں شامل کر لے گا. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ رب العالمین جل شانہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک بخاری شریف جنہوں نے پڑھی ہے, جیسے کبھی آپ کسی بخاری شریف میں جیسے ختم قادرہ شریف ہوتا ہے, ایسے ختم بخاری شریف ہوتا ہے. ختم بخاری شریف آج کا نہیں ہے, تقریباً
900 برس پرانی بلکہ 1000 برس پرانی، میرے جہاں تک خیال ہے 9000 برس سے بھی زیادہ پرانا بخاری، امام بخاری کے بعد ان کے تلامذہوں نے، ان کے خلفاؤں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ اپنے کام بنانے کے لیے، اپنے بگڑے کام، مشکل میں کوئی آ جائے، کوئی پریشان ہو جائے تو ختم بخاری شریف کرتے، اور آج بھی ہوتا ہے ہمارے مدارسوں میں، ہمارے علماء کرام ہم بھی کراتے ہیں، بڑا زبردست، اللہ اکبر، اس میں فیض ہوتا ہے، بہت فیض ہوتا ہے۔ تو وہ ختم بخاری میں آخری بخاری کی جو حدیث ہے، امام بخاری سبحان اللہ سے قربان جائیے، تھوڑی معلومات دے رہا ہوں امام بخاری کے بارے میں، آخری بات ہے، وقت کم ہے تو میں اس لیے امام بخاری کی آپ کو معلومات دوں کہ امام اگر بخاری شریف آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت کتابت کی ہے اس بابت کہ باب لکھا کچھ ہو رہے، اندر کچھ ہو رہے۔ باب ہے باب الصلاۃ، نماز کا باب، اور اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں۔ پڑھنے والا تو یہ سمجھے گا نا نماز کی بات پڑھو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کتابوں میں آقا کی شان نہیں پڑھتے، لکھی ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی اعلیٰ شان، تو وہ بولتے ہیں نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، میں آپ سے لوگوں سے یہ دعا کرتا ہوں۔ تو وہ آپ نے کتاب الصلاۃ لکھی اور سرکار کی شان بیان کر دی، کتاب التواضع یہ باب لکھا، حدیث پاک کو اور بیان کر دی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین امام بخاری کی جو آج فضیلت اور بلندی ہے وہ یہی مقام سے ہے کہ انہوں نے، ان کے دل میں میرے آقا علیہ السلام کا سچا عشق تھا، اسی لیے اپنی کتاب کے حاشیے بھی انہوں نے سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر، اور کچھ محدثین فرماتے ہیں حضور کے قدم مبارک مسجد نبوی میں حضور کے قدم مبارک کے پاس بیٹھ کر وہ حاشیے لکھے ہیں، اور جو بات انہوں نے بتائی ہے بڑی تفصیلی ہے۔ بیٹھ کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عشق تھا سرکار کا امام بخاری کے دل میں۔ اللہ اکبر، جو بتانا مقصود تھا امت کو کہ یاد رکھو اللہ کے حبیب سے محبت رکھو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ کوئی بھی ذکر کرو نبی کے ذکر پہلے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کوئی دعا کتنی ہی بڑی بلند مانگ لیں آپ، جب تک اس کے اندر وزن درود پاک نہیں ہوگا اول و آخر، وہ دعا معلق رہتی ہے، اور آپ نے اگر اس پہ دعا اور درود شامل کر لیا تو وہ راکٹ کی طرح ایسی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، قبولیت کا پروانہ لے کر آتی ہے واپس، کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی دعا مانگی اور میرا باہر نکلتے ہی کام ہو گیا۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ تو میں میرے آقا علیہ السلام نے ایک بخاری شریف کی آخری حدیث میں بیان کروں گا، اس میں ہمیں ذکر کی تلقین کی کہ بندوں جب پریشان ہو، اور سب سے بڑی پریشانی میرے آقا علیہ السلام محدثین نے فرمائی، تمام علماء کرام نے فرمائی کہ یہ حدیث اس زمین میں بھی ہے کہ یہ ذکر جب کیا کرو جب تم روزی کی تنگی میں ہو، رزق تم سے تھوڑا سا پریشان ہوگا، تم پریشانی میں آ جاؤ، رزق کی تو فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے جب جاؤ تو سنت اور فرض کے درمیان یہ ذکر 100 مرتبہ 101 مرتبہ اپنی استطاعت مطابق وقت مطابق کر لو۔ وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ، وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر ہے اللہ کا کہ سبحان اللہ، محبت سے سب کہنا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے خفیفتان کلمتان علی المیزان، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کلمے تو بہت ہلکے ہیں وزن میں، بہت چھوٹے سے، سبحان اللہ کیا ہے، سبحان اللہ کیا ہے، لیکن جب تیرا عمل ترازو پہ جب یہ پڑھا تو نے پڑھا دنیا میں اور رکھا جائے گا تو اس ترازو کا حال تجھے نہیں پتا کتنا نیکیوں سے بھر جائے گا، یہ تجھے اندازہ نہیں، اتنے وزن والے ہیں نیکیوں کے اجر کے حساب سے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ آپ تسبیح اگر صبح روزانہ پڑھیں، تلقین کریں دوسرے لوگوں کو۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں میری بات دوسروں تک پہنچانے والا سو شہیدوں کا ثواب کا موجب ہے، اور اس کے علاوہ اس کا چہرہ قیامت تک روشن رہتا ہے جو میری بات دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بے شمار تعلیمات ہمیں کی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ خدا کا فضل و کرم ہے۔ آج پھر میں محبت سے ایک عقیدے کی بات کرتا جا رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں علماء اہل سنت نے ہمیں ایسا عقیدہ دیا کہ آج ہماری یہ محفل ہو، جب کوئی بھی اللہ کے ذکر کی محفل ہو، یاد رکھیے شروع ہوتی ہے حمد سے، اللہ کے قرآن مجید سے، یہی ہوتی ہے نا۔ ابھی ہم نے حمد کی، میں نے اسٹارٹ کی، جس کا ثبوت میں بتا رہا ہوں کہ میں نے حمد پڑھی، اللہ کا قرآن مجید پڑھا، اس کے بعد آخر میں ہوگا کیا؟ آخر کے اندر ہوگا وہ ذکر جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمہیں نماز کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نماز کے لیے فرماتا ہے، اللہ زکات کے لیے فرماتا ہے، جتنے حکم دیے، زکات کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے، جتنے فرائض 5 اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سختی سے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، لیکن وہ عمل خود نہیں کیا،
وہ عمل خود نہیں کیا، نماز اللہ نے نہیں پڑھی، نماز حج اللہ نے نہیں کیا، زکات اللہ نے نہیں دی، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو اللہ فرماتا ہے میں بھی کرتا ہوں اور اے بندو تم بھی کرو۔ وہ ذکر کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو میں اپنے عقائد علماء کرام محدثین جو ہمارے اس عقیدے پر گزرے اللہ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے ہمیں ایسی بابت سکھائی، ہمیں ایسی تربیت دی کہ دیکھو شروع کرو حمد سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی حمد سے، اور جب اختتام کرو تو کھڑے ہو جاؤ اس بارگاہ رسالت پر درود و سلام کے لیے۔ تو یہ جو تمہاری محفل ہے وہ اتنی عروج پر ہوگی کل عرش معلیٰ پہ، اور کل قیامت کے بعد اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حشر میں جب یہ ذاکرین کو ایک اور بھی اجر عطا فرمائے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا ذکر کرنے والوں کو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ بولے جب ذاکرین اور سارے اللہ کے محب جنت میں پہنچیں گے، اللہ جنت میں ارشاد فرمائے گا اے جنتیوں خوش ہو، سب کہیں گے یا اللہ بہت کچھ ہے، میوے ہیں، پھل ہیں، سب کچھ ہے، ہمیں پورے بھی مل گئی، جو ہماری دل چاہتا ہے وہ لے لیتے ہیں جنت میں۔ کچھ لوگ اللہ کے پیارے محبوب ذکر کرنے والے، وہ اللہ والے، وہ بلندیوں والے، وہ کونے میں اداس بیٹھے ہوں گے جنت میں۔ اللہ فرمائے گا تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ بولے باری تعالیٰ تیرا ذکر ہم نے کیا دنیا میں، تجھے یاد کیا ہم نے، تو کیا اس لیے کہ ہمیں یہ حوریں ملیں گی، ہمیں یہ میوے ملیں گے، ہمیں یہ جنت کی بہاریں ملیں گی، تو اس لیے تو نے ہم نے ذکر نہیں کیا مالک؟ اللہ فرمائے گا تو پھر کس نے کیا؟ بولے تیرے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ جب تم ایسا ذکر کر کے بلندی والا جب جنت میں پہنچو گے تو اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ تو ہم تو اس ٹھنڈک کے متلاشی ہیں میرے باری تعالیٰ، ہم تو تیرے جلوہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تیرا جلوہ دیکھ کر ہی ٹھنڈک پائیں گے۔ اور رب العالمین فرشتوں سے کہے گا پردے ہٹا دو، آج یہ میرے مومن، آج یہ میرے سچے بندے میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو اپنا جلوہ عطا فرمائے۔ یہ ذاکرین کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا اللہ رب العالمین سے قبول فرمائے، اور جو غلطی ہوئی اللہ رب العزت اپنے کرم سے معاف فرمائے، اللہ ہم کو صحیح عقیدے پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔